بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا جو تھا سلسلہ وہ شروع ہونا تھا، اور خلافت کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ انصار صحابہ جو تھے انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ خلافت کے دعوے دار تھے کہ خلافت کا جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں وہ ان کا حق ہے، چونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دی تھی انصار نے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ جو تھا وہ ہم میں ہونا چاہیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جو تھا وہ کچھ انصار جو تھے وہ ہو گئے تھے۔ تو پھر اس معاملے کو کس طرح رفع دفع کیا گیا اور اس پر کس طرح بحث و تکرار ہوئی، یہ سارا کچھ دیکھیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو ڈیلی دیکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس چینل پر جو سلسلہ چل رہا ہے اسلامی تاریخ کا، اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج پارٹ جو ہے وہ 22واں ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے جانسار صحابہ کی جو کیفیت تھی، جو آپ پر کیفیت طاری تھی، وہ بہت ہی جس طرح کیفیت تھی وہ ایک قدرتی تھی، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا فرط محبت کے سبب تھا، نہ کہ نافہمی سے۔ سامعین کرام، اسی آسنا میں انصار سکینہ نبی سعادہ میں جمع ہو گئے اور سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ سامعین کرام، ان کا یہ دعویٰ تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد استحقاق خلافت انصار کو حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرایا، ان کے ساتھ ہو کر اعدائے دین یعنی کہ جو دین کے خلاف تھے ان کے لیے یہ لوگ لڑے۔ لیکن ناظرین اکرام، مہاجرین جو سکینہ نبی سعادہ اس وقت پہنچ گئے تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کر دی، چنانچہ فریقین میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی اطلاع ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی۔ یہ دونوں بزرگ بھی ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ سکینہ روانہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، رستے میں عاصم بن عدی اور عویم بن صامدہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان تینوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ ان کے رکنے سے نہ رکے، اور وہ جس قدر جلدی ہو سکتا تھا وہ سکینہ پر پہنچنا چاہتے تھے، اور پھر وہ وہاں پر جا پہنچے اور پھر باہمی مباحثہ ہونے لگا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ سابقین اولین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہے، کفار کے ہاتھوں ایذائیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، پھر انہی کے ہمراہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ تم لوگ اس بارے میں ہم لوگوں سے بحث نہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم کو حق و نصرت اور نیز یہ کہ سابق الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے،
لیکن دوسری لحاظ سے ہم لوگ عمرہ ہیں اور تم وزراء ہو۔ ناظرین اکرام، اس پر حباب بن منظر بن الجوا نے، جو کہ انہوں کو مناسب لگا، انہوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ یہ کہہ کر انصار کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ انصار، اگر مہاجرین اس سے انکار کریں تو ان کو تم اپنی تلواروں سے اپنے شہر سے نکال باہر کرو۔ دین کی اشاعت ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، ہم لوگ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہیں، لیکن باخیال رفع نزا ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ہم رضامندی سے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک امیر ہو اور ایک امیر ہم میں سے ہو۔ تو ناظرین اکرام، اس پر عمر بن خطاب یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو یاد ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمہارے ساتھ حسن و سلوک کی وصیت کی ہے، اور اگر تم کو استحقاق امارت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس کی وصیت کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ابھی کہنا پائے تھے، یعنی کہ ان کی بات ابھی یہاں مکمل نہیں ہوئی تھی، اس قدر ہی وہ کہہ پائے تھے کہ حباب بن المنظر اٹھ کر بحث کرنے لگے اور دونوں میں زور زور سے باتیں ہونے لگی۔ ابو عبیدہ ان دونوں بزرگوں کو روک رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اللہ سے ڈرو، تم لوگ وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، پس اگر تم سب سے پہلے ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے طبع کو متبدل و متغیر کر دیا ہو۔ تو ناظرین اکرام، اسی پر بشیر بن سعد بن الانمان بن کعب بن خزرج انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ قریش سے تھے اور ان کی قوم امرت و خلافت کی زیادہ مستحق ہے، اور ہم لوگ اگرچہ انصار دین سابق الاسلام ہیں، لیکن اس اسلام سے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کی اطاعت کو مد نظر رکھنا ہے، اور ہمیں اس کا معاوضہ اس دنیا میں نہیں چاہیے، اور ہم اس بابت ہم مہاجرین سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے۔ حباب بن منظر نے کہا، جب بشیر کی بات سن کر اس نے کہا، اے بشیر، تو نے واللہ بڑی بزدلی ظاہر کی، تو نے سارا کارخانہ یعنی کہ سارا نظام جو تھا ہماری ساری بات کو درہم برہم کر دیا۔ بشیر نے کہا، نہیں، میں نے بزدلی سے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ میں امارات و خلافت کے لیے ایسی قوم سے نزاع کروں جو اس کی مستحق ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کل امام قریش سے ہوں گے۔ اس کلام کے ختم ہوتے ہی 2-4 انصار و مہاجرین نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ جس سے حباب بن المنظر کا خیال بدل گیا، اور جو اس وقت شور و گل تھا وہ خاموش ہو گیا جو اس مجمع میں امرت کے سلسلے میں برپا تھا، اور وہ شور و گل ختم ہو گیا، سب کے سب ایک خاموشی کی حالت میں رہ گئے، سب کے سب یعنی کہ خاموش ہو گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر اور ابو عبیدہ کی طرف بیعت کا اشارہ کیا، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اور ابو عبیدہ وہ بیٹھے ہیں، ان دونوں کو پہلے خلافت کا حق ہے، یہ دونوں یعنی کہ ابوبکر صدیق کا اشارہ ان کی طرف تھا،
جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز بیعت نہیں لوں گا جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور اس پر ابو عبیدہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ تب بشیر بن سعد نے اٹھ کر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عمر اور ابو عبیدہ نے، اور پھر اوس نے، کیونکہ یہ خرج کی امارات سے کبید خاطر تھے۔ انہی لوگوں میں سے اسید بن خزیر بھی تھے۔ ان کے بعد بیعت کرنے والے چاروں طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر امنڈ چلے آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ہی کثرت ہو گئی کہ تل رکھنے کی یعنی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی تھی، اور پھر سعد بن عبادہ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے، ان کے جو چاہنے والے تھے، انہوں کے ہی ہمراہیوں میں سے کسی نے دیکھا اور کہا، سعد اس کشمکش میں ڈوب کر ہی نہ مر جائے۔ تو جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے مارا ہے۔ سعد یہ بات سن کر اٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دست و گریبان ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آ گیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے سے وہ رک گئے۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو سعد کو بیعت کرنے کے لیے کہا گیا۔ سعد نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بشیر نے کہا، یہ تنہا آدمی ہے، ان سے درگزر کرو اور ان کو اسی حالت میں رہنے دو۔ پس سعد اس واقعہ کے بعد نہ تو ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے اور نہ ہی ان سے ملتے تھے، جہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ناظرین کرام، دوسری طرف علامہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد نے بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ اس واقعہ کے بعد سعد شام کی طرف چلے گئے اور وہیں پر مقیم رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ ناظرین اکرام، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔